السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 125 ہے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی بیان ہم کر چکے ہیں، تو آواز کے مسئلے کی وجہ سے یہ دوبارہ ریکارڈ ہم کروا رہے ہیں۔ تو اب حضرت جو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو جب یہ 10 کے قریب صحابہ تھے تو ان میں سے 3 صحابہ زندہ رہ گئے، باقی شہید ہو گئے، خبیب، زید اور عبداللہ بن طارق۔ تو کفار نے اپنا معاہدہ دہرایا کہ اگر تم ہمیں ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں امان دیں گے، یقین دہانی کروائی۔ تو تینوں صحابہ نے یہی پھر فیصلہ کیا کہ دشمن کا مزید مقابلہ کرنے کی بجائے ان کا عہد و پیمان قبول کر لیتے ہیں اور خود کو ان کے حوالے جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر خبیب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے ان پر احسان کیا ہوا ہے، یہ میرے ممنون ہے، تو ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچیں گے۔ تو یہ تینوں صحابہ اپنے ٹیلے سے نیچے اتر آئے اور کافروں کے پاس چلے گئے۔ کافر بڑا مکار اور شاطر تھے۔ جب تینوں صحابہ ان کے قابو میں آ گئے تو وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتارے اور اس کی مدد سے تینوں صحابہ کو باندھ لیا تاکہ ہم تینوں صحابہ کو مکہ لے جا کر فروخت کریں گے ان کے ہاتھوں جن کے ہاتھوں ان کے رشتہ دار جن کے قتل ہوئے ہوں۔ اب راستے میں عبداللہ بن طارق صحابی تھے، انہوں نے کسی طرح اپنا ہاتھ رسیوں سے چھڑا لیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا، تو پھر انہوں نے بھی پھر ان پر حملہ کیا اور پھر عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے۔ اب یہ 2 رہ گئے، کون؟ ایک ہے زید بن دسنہ اور ایک خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب ہم خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ خبیب بن عدی انہیں خرید کرنا مکہ میں لایا گیا، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ تو جنہوں نے انہیں خریدا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، تو 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، ان کا بھی وہ ادب و احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرمت والے مہینے بیت جائے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، تو جب سفر شروع ہوگا تو پھر ہم ان کو شہید کریں گے، قتل کریں گے۔ ان دنوں ان کو قید میں رکھو۔ چنانچہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے قید کر دیا گیا۔ اسی طرح زید کو بھی صفوان بن امیہ کی قید میں رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا، اس کا نام معاویہ تھا، واو کے ساتھ، ایک ہے معاویہ نہیں، معاویہ۔ وہ ہوا یہ تھا کہ موہب جو معاویہ کا خاوند تھا اس کو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے قتل کیا تھا، یہ بات کہتے ہیں۔ تو شروع میں خبیب کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا، یعنی کہ ان کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئی۔ تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شرم دلائی، آر دلائی کہ جو معزز عزت والی قوم ہوتی ہے وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ ان کے یہ بات ان کے دل کو لگی، انہیں اپنے برے سلوک پر ندامت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے مجھے شہید کر دینا ہے،
اب وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے. ان کی آواز اتنی دل سوز تھی کہ ان کی تلاوت سن کر عورتیں بے اختیار رو پڑتی تھی اور ان پر ترس کھایا کرتی تھی. اور معاویہ جو ہے نا خبیب کا بہت خیال رکھتی تھی، اور کوئی کہتی تھی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں. ہاں جب مجھے پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا پلا دو، اور بتوں کے جو آستانوں پر جانور ذبح ہوتا ہے وہ نہیں مجھے کھلانا. اگر تم چاہتی ہو کہ میری خواہش کیا ہے، تو جو بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حرام ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر ہے، تو وہ نہیں تم نے مجھے کھلانا. اور جب وہ دن آئے نا جب مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے 1 دن پہلے بتا دینا یا 2 دن پہلے بتا دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی یہ فرمائش ہم پوری کریں گے، ہم آپ کو ٹھنڈا پانی پلایا کریں گے، اپنے بتوں کا ذبیحہ نہیں کھلائیں گے، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو پہلے بتا دیں گے. معاویہ جو تھی نا یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے بڑی متاثر تھی کہ اتنے اخلاق والے. وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اعتراف کر چکی تھی. اس نے نا کرامتیں بھی دیکھی تھیں، عجیب و غریب نظارے بھی دیکھے تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، یہ معاویہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. اور ان کا جو خاوند تھا موہب، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. تو پیچھے ہمارے منہ سے نکلا تھا کہ اس کے خاوند کو قتل کیا، نہیں، اس کا خاوند نے کسی اور کو قتل کیا ہوگا، کیونکہ اس کا جو خاوند ہے نا موہب، وہ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا. میں نے انہیں نا گھر میں قید میں رکھا ہوا تھا، واللہ ایک دن نا میں نے وہ دروازہ کا سوراخ نہیں ہوتا جوڑی سے، اس میں جب جھانک کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ خبیب کے پاس نا انگوروں کا گچھا تھا، اور وہ انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا. تو میں حیران رہ گئی کہ چاروں طرف تو دروازے بند ہیں، تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گچھا کیسے آ گیا، اور وہ کھا رہے تھے. تو زنجیروں میں بھی جگڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں غیبی طور پر رزق جو ہے وہ عطا کر رہا تھا. یہ واضح کرامت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اسباب سے ہٹ کر بھی جو ہے نا وہ اپنی کرامت جو ہے وہ دکھلاتا ہے. دن بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے رہے. قریش بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ حرمت والے مہینے گزر جائے. آخر کار حرمت والے مہینے گزر گئے. مشرکین مکہ نے خبیب کے قتل پر متفق ہو گئے. انہیں قتل کے لیے دن بھی مقرر ہو گیا کہ فلاں دن جو ہے نا ان کو شہید کیا جائے گا. معاویہ خبیب کے پاس آئی اور ان کے کہنے پر ان کو آگاہ کیا کہ فلاں دن آپ کے جو ہے نا وہ قتل کا رکھا گیا ہے. انہوں نے یہ خبر پورے اطمینان کے ساتھ سنی. ان کے چہرے پر ذرا گھبراہٹ، پریشانی کے معمولی آثار بھی نمودار نہیں ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ایک شہادت سے بڑھ کر کیا رتبہ ہوگا. تو معاویہ بڑی حیرت سے کہتی اللہ کی قسم میں نے خوب یہ دیکھا کہ آپ ذرا بھی غمزدہ نہیں ہوئے. اب خبیب کو نے جو کہا تھا نا کہ 1-2 دن پہلے بتا دینا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اگر کوئی فرمائش ہو تو بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نا اپنے غیر ضروری بال جو ہیں زیر ناف بال وہ صاف کر لوں، کیونکہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. دیکھیے کہ اتنی اپنی پاکی کا خیال ہے. تو تم مجھے نا استرا دے دو تاکہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کو پورا کر سکوں. تو معاویہ نے نا کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے، پاکی حاصل کرنی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو استرا دے کر ان کے پاس بھیجا. وہ استرا لے کر بیٹا چلا گیا، چھوٹا سا تھا. اچانک ان کو نا ہلچل برپا ہوئی معاویہ کے دل میں. ماں تھی، کہنے لگی میں نے یہ کیا کام کیا، دشمن ہے
اس طرح دے کر اپنے بیٹے کے ہاتھ ان کے بھیج دیا، اس طرح پکڑ کر میرے بیٹے کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ گھبرائی ایک دم، غم میں کے عالم میں نا اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہ میں نے یہ کیا کام کیا، اٹھی اور بھاگ گئی تو دیکھا تو جو ہے نا بچہ نا ان کے ران پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس طرح جو ہے نا خبیب کے ہاتھ میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں بد عہدی کروں گا، تمہارے بچے کو قتل کروں گا؟ نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک معصوم جان ہے جو جس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کو کیوں قتل کروں گا؟ تو لے جاؤ یہ بچہ پڑا۔ تو یہ ہوتا ہے کردار، حالانکہ بدلہ لے سکتے تھے۔ تو معاویہ کے بیٹے کو انہوں نے جو ہے نا قتل نہیں کیا۔ تو ایک اور بھی روایت آ رہی ہے، وہ دوسرے بچے کے بارے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری خاتون نے بھی اپنا بچہ بھیجا ہو، تو لیکن دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو کہتے ہیں دونوں روایتوں میں اس طرح مطابقت پیدا کی گئی ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالی نے معاویہ اور زینب دونوں سے اس طرح مانگا، ان میں سے ایک کے بیٹے نے انہیں اس طرح لا کر دے دیا، جس بچے کو انہوں نے ران پر بٹھایا وہ اس طرح لا کر دینے والا بچہ نہیں تھا، کوئی دوسرا بچہ تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالتا ہے کہ وہ کتنے بلند کردار والے تھے۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبیب کو یہ خبر پہنچا دی کہ کفار قریش جو ہے نا انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے صبح کا دن مقرر کیا ہے۔ تو صبح وہ آ گئی، جب کفار قریش خبیب کو شہید کرنا چاہتے تھے، انہوں نے طے کیا کہ انہیں حرم کی حدود سے باہر لے جا کر قتل جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے لیے ان کی نظر انتخاب تنعیم، جہاں پر مسجد عائشہ نہیں ہے، اس پر پڑی، اور یہ حدود مکہ سے یا حرم سے باہر مکہ کے قریب ہے۔ تو قریش مکہ خبیب کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ تنعیم پہنچ کر رک گئے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے، غلام، اہل مکہ تماشائی، یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ تماشا دیکھنے آئے تھے، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، ہاں جی، کوئی پیچھے نہ رہا، سبھی آ گئے۔ یہ بڑا دردناک منظر تھا۔ سب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اور وہ جوش انتقام میں چاہتے تھے کہ بھی ان کا بھی قتل ہو۔ تو بہرحال جب یہ کفار قریش خبیب کو تنعیم میں لائے، انہوں نے لکڑی کا ایک لمبا تختہ منگوایا، پھر گڑھا کھود کر ایسے نا کھڑا کر دیا، اور اس تختے کے قریب لے گئے سولی پر چڑھانے کے لیے۔ تو جب آخری وقت آیا نا تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دو دعائیں کی، ایک یہ کہ یا اللہ میری اس کا جو ہے نا جو میرے ساتھ بیت رہی ہے اس کی خبر نبی علیہ السلام کو دے دو، اور دوسرا قریش سے کہا کہ میرا آخری وقت ہے تو تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میں اپنے رب سے جو ہے نا راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ نا بڑے شوق کے ساتھ موت کے سائے میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ کتنا عجیب و غریب وحشت ناک منظر تھا۔ سولی تیار تھی، پھانسی، اور کافر ایک مومن کو زنجیروں میں جگڑ کر چمکتی تلواروں کے سائے میں شہید کرنے کے لیے تیار تھے، مگر خبیب سب سے بے نیاز ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، لیکن جلد ختم کی۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر انہوں نے زیادہ طول نہیں دیا کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ بھی موت سے بچنے کے لیے
نماز کو جو ہے وہ طول دے دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا بھی کہ اے مشرکین مکہ یا کافروں، میرا دل کرتا تھا کہ بڑا مجھے سرور، لطف، مزہ آ رہا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ تم یہ کہو گے کہ موت سے بچنے کے لیے نماز کو لمبا کر رہے ہیں۔ اب یہ نا پہلے وہ مومن ہیں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یہ طریقہ رائج طریقہ نکالا کہ موت سے پہلے 2 رکعت، پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا، یہ آگے زید بھی غالباً پڑھیں گے۔ تو آج تک یہ طریقہ چل رہا ہے، اگر کسی کو اجازت ہو، پھانسی بھی جس کو دی جاتی ہے نا، اس کو مسلح دیا جاتا ہے کہ اپنا تم جو نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لو، توبہ اللہ کر لو۔ تو انہوں نے بہرحال یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، موقع ملے تو 2 رکعت نماز، اور یہ حسن خاتمے کا بھی اہتمام ہے کہ بھی اپنی نماز پڑھ کر وہ دنیا سے بندہ جائے۔ جو ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سے فارغ ہوئے، قریش مکہ ان کی طرف لپکے اور انہیں پکڑ کر فوراً تختے پر لٹکا دیا، چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا کر مدینے کی طرف کر دیا۔ تو انہوں نے نا پہلے یہ فرمائش کی کہ اگر اب بھی موقع ہے، اگر آپ مرتد ہو جائیں یعنی کہ کلمے کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ اسلام ترک کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ مشرکین کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک ادنا درجے کے مسلمان کے دل میں اسلام کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور وہ بڑی سے بڑی قیمت دے کر بھی ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اپنی رہائی کے بدلے دین چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، تم پوری زمین کا خزانہ بھی مجھے دے دو تو میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں، پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اگلا حربہ انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ نبی علیہ السلام ہو اور وہ انہیں تختے پر لٹکا دیا جائے، تم بچ جاؤ۔ تو وہ پھر تڑپ اٹھے، انہوں نے کڑک انداز میں کہا ظالمو، تم یہ کیا بکرے ہو، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان چلی جائے اور نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پر ایک کانٹا بھی چبھے۔ یعنی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت نبی علیہ السلام سے، وہ کہہ رہے کہ میری جان چلی جائے، اور زید بن دسنہ نے بھی یہی کہا تھا ابو سفیان کو کہ میری جگہ تو نبی علیہ السلام کو کانٹا چبھے، میں ان کو کانٹے سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ یعنی کہ ان کو کانٹا چبھنے لگے گا نا نبی علیہ السلام کو، تو میں ان کو کانٹے سے چبھنے سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دوں۔ اب خبیب کی خواہش تھی کہ جب مجھے قتل کر دے اور میری روح جسم سے پرواز کر جائے تو میرا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو، تو قریش نے مدینہ کی طرف کر دیا تھا۔ تو مشرکین نے ان کی خواہش کو بھانپ لیا، انہوں نے ان کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے بولے تم نے میرا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا ہے، میرے لیے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے تو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ اس کے بعد خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے تو تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، جو سلوک میرے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی صبح اپنے نبی علیہ السلام کو پہنچا دے۔ جی، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے تو یہاں اپنے دشمنوں کے چہرے ہی نظر آ رہے ہیں، اے اللہ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں جو تیرا رسول تک میرا پیغام پہنچا دے، اب تو اے اللہ تو ہی میری یہ حالت پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دے اور میرا سلام بھی پہنچا دے۔ اور پھر نہ بد دعا بھی کی کہ اللہ ان کو گن لے اور فردن ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ ہوا یہ ہے کہ ان میں سے نا اکثر لوگ ایمان لے آئے تو وہ بھی بچ گئے، جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا جو ہے وہ پوری ہوئی ہو۔ جب انہوں نے بد دعا کی نا
تو انہوں نے اپنے کانوں پہ نا انگلیوں میں ٹھونس لیا ایسے، کوئی زمین پر لیٹ گئے، کوئی درخت کے پیچھے چھپ گیا. کیوں؟ انہیں پتا تھا یہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ نا ایک حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے خبیب کی بد دعا سے ڈر کر درختوں کے پیچھے چھپ گیا. جی اسی طرح جبیر بن موتم یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے ہوں گے، تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اس دن میں خبیب کی بد دعا کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا، میں نے خوف زدہ ہو کر لوگوں کے پیچھے آڑ لے لی. ہاں جی. اور نوفل کہتے ہیں کہ میں خبیب کی بد دعا کے وقت موجود تھا، مجھے یقین تھا کہ ان کی بد دعا سے وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اور ان کی بد دعا سے میں گھبرا گیا اور زمین کی طرف جھک گیا. لوگوں کا اس بد دعا کا بہت چرچا ہوا. 1 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے تک ان کی مجلسوں میں نا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بد دعا کا خوف ان کے سروں پر منڈلاتا رہا. اور حدیث میں بھی آتی ہے، اصل کی یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کافر بھی ہو، فاجر بھی ہو، مظلوم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، چاہے لیٹ ہی صحیح. تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بالکل مطمئن اور جو ہے نا وہ پرسکون تھے. اب کفار نے یہ طریقہ سوچا کہ بدر میں قتل ہونے والوں کے بیٹوں کو بلایا، کیونکہ پتہ ہے کہ ان کے دل میں انتقام ہوگا کہ ان کے باپ قتل ہوئے ہیں. وہ سب آگے، ان کی گنتی کی گئی تو وہ 40 لڑکے نکلے، 40 لڑکے تھے. انہوں نے ہر لڑکے کو ایک نیزہ تھما دیا، پھر انہیں بھڑکاتے ہوئے کہا تم سب کے باپ کا قاتل یہی شخص ہے. یہ سن کر ان لڑکوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، وہ طیش میں آ گئے. ان سب نے خبیب کا نشانہ لے کر اپنے نیزے تان لیا اور قریب آ کر نا بڑی بے دردی سے ایسے تھوڑا سا ٹک لگا کر نا آگے چلے جاتے، اور ان کے مقدس بدن سے خون بہہ رہا تھا. اور اپنا تو نا وہ چہرہ ان کا نا خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا. انہوں نے تو مدینے کی طرف کیا تھا نا، تو ان کا چہرہ خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا. تو وہ بڑے خوش ہوئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرا چہرہ اس قبلے کی طرف کر دیا جسے اس نے اپنے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے پسند فرمایا تھا. اور فرمایا کہ اللہ اگر میرے پاس میرے لیے کوئی بلائی ہے تو میرے چہرے کا رخ اپنے قبلے کی طرف کر دے. یہ دعا کی تو قبلے کی طرف رخ ہو گیا. اور بعض روایات میں کہ انہوں نے کوشش کی کہ مدینے کی طرف کر دے چہرہ، لیکن نہیں کر سکے. تو اسی طرح نا یہ نا آ کر انہیں مارتے رہے نیزہ. تو عقبہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں نیزہ تھما دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خبیب کے بدن پر دے مارا. یوں عقبہ نے اپنے باپ کے بدلے میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا. اور یہ نا صرف یہ عقبہ بن حارث بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے، بچے تھے اس وقت. تو وہ اپنی بے گناہی کو نا اظہار کرتے ہوئے صاف کہتے تھے اللہ کی قسم میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا، میں اس وقت چھوٹا سا تھا. وہ تو بنو عبد الدار کا ایک شخص جس کا نام ابو میسرہ تھا، اس نے میرے ہاتھ میں نیزہ تھما دیا، پھر نیزے سمیت میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے سے نا ہاتھ ایسے پکڑ کر خود ایسے نا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا، انہیں شہید کیا. انہیں ان کا کہنے کا مطلب تھا میرا ہاتھ تھا لیکن طاقت ابو میسرہ کی تھی پیچھے سے. اب یہ نا صبح ہوئی نا تو آپ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو اچانک آپ پر وہ کفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی. اسی عالم میں صحابہ کرام نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے وعلیہ السلام
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि उन पर भी सलाम, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। फिर आपने सहाबा को वही से आगाह करते हुए फरमाया, ये जिब्रील थे, ये मुझे खुबैब का सलाम पेश कर रहे थे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ बताया जो मुशरिकीन खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया था। आपने अपने सहाबा को सारी सूरत हाल से आगाह किया और फरमाया कि खुबैब को कुरैश ने शहीद जो है ना वो कर दिया है, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर इतला दी। अब लाश को ना शहीद करने के बाद उन्हें फजा ही में ना लटकता छोड़ दिया। उन्हें डर था कि कोई लाश लेकर फरार हो जाए, तो उन्होंने ना वहां पर 40 अफराद का पहरा बिठा दिया जी, कि वो लाश की हिफाजत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि लाश के लटकने का इल्म हुआ, तो आप पर ये बात ना बड़ी शाक गुजरी, भारी गुजरी। तो आपकी ख्वाहिश से किसी तरह उनकी लाश सूली से उतार दी जाए। ये आसान काम नहीं था, लाश की कड़ी निगरानी हो रही थी, खतरा था कि जो भी वहां जाएगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इस मामले को मुअल्लक यानी कि पेंडिंग में नहीं किया जा सकता था। जितनी ये मुहिम मुश्किल थी, इतनी ही उसके लिए एक बहादुर और होशियार आदमी की जरूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने ये ऐलान किया कि जो तुम में से कोई खुबैब की लाश को सूली से उतारेगा उसके लिए जन्नत है। ये सुनते ही जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अल्लाह के रसूल, मैं और मेरे साथी मिक़दाद बिन असवद ये काम करेंगे। इसके बाद ये दोनों सहाबा इस काम के लिए निकल पड़े। वो बहुत मुहतात थे, दिन को छुप जाते, रात को सफर करते थे। इसी तरह करते करते बिल आखिर वो रात के वक़्त तनईम जहां पर इनकी लाश लटक रही थी पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि लाश ना सूली पर लटक रही है और इसके इर्द गिर्द मुशरिकीन के 40 आदमी मदहोश पड़े सो रहे हैं। ज़ाहिर रात का वक़्त था। खुबैब को सूली दिए 40 दिन गुजर चुके थे। 40 दिन मुशरिकीन भी पहरा दे देकर थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि इतने दिन कोई नहीं आया, तो अब भला कौन आएगा, है जी। तो चनाचा वो घोड़े बेच कर सो गए, यानी कि सारे जो 40 थे ना वो बेफिक्र होकर सो रहे थे। सैयदना जुबैर और मिक़दाद ने इस मौके को गनीमत जाना। वो खामोशी से दबे पांव आगे बढ़े और सूली पर चढ़कर लाश उतार लाए, और ये देखकर हैरान वो रह गए कि लाश बिल्कुल तरोताजा थी। ऐसे लगता था कि अभी घंटा भी नहीं हुआ कि ये फौत हुए हो, यानी कि 40 दिन बीत चुके हैं, 40 दिन, और वो लाश बिल्कुल ताजा थी। वो एक तरफ झुकी हुई है। 40 दिन बीत जाने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी और उनके बदन पर ताजा कतरे खून के टपक रहे थे, यानी कि जैसे किसी को शहीद किया जो ताजा ताजा नहीं खून वाला, तो खून तो जम जाता है, इसलिए कहते हैं शहीद जिंदा है। और ये अल्लाह ताला जिसको चाहे जो उसका जिस्म महफूज हो सकता है। ऐसे लगता था जैसे अभी वो शहीद हुए हों। तो अल्लाह ताला बाज बंदों की हिफाजत जो है वो करते हैं। खुबैब का हाथ जख्म पर था, इसमें से खून रस रहा था। इसका रंग तो खून जैसा था, लेकिन कहते हैं कि उस खून में कस्तूरी की महक आ रही थी। सुभान अल्लाह, यानी कि लहू से कस्तूरी की महक आ रही थी। ये बड़ा ईमान को ताज़ा करने वाला मंजर था। तो जुबैर ने लाश अपने घोड़े पर रखी और नहायत इत्मीनान से अपने साथी के साथ वापस चल दिए। अभी वो थोड़ी देर हुई थी कि पहरा देने वाले कुफार बेदार हो गए। वो ये देखकर हैरान है कि सूली खाली है और लाश गायब है। उन्होंने फौरन कुरैश के लोगों को इतला दी। उन्होंने ना जब देखा कि मामला ऐसे है, तो उन्होंने हिफाजत के लिए ना लाश जमीन पर रखी ताकि हम तो महफूज रहे ना, तो वो ना दाएं बाएं हो गए। जैसे ही उन्होंने लाश जमीन पर रखी तो लाश को ना एकदम जमीन फटी और लाश वो जमीन में समाकर गोया कि उसने अपने अंदर ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया। जमीन ने लाश निगल ली
اس لیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیغ الارض، زمین کا نگلا ہوا کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا، کافروں کو لاش کا علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، اور زبیر کہ وہ قریب پہنچ کے مشرکین مکہ۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، اے قریش کی جماعت، تم ہمارے خلاف کس قدر دلیر ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور انہیں للکارتے ہوئے کہا کہ میں زبیر بن عوام ہوں، میری ماں صفیہ بنت عبد المطلب ہے، میرے ساتھ مقداد بن اسود ہے، ہم دونوں ببر شیر ہیں، اپنا راستہ صاف کرنا جانتے ہیں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ تیر اندازی کر کے مقابلہ کرنا چاہو تو میرے آ کر مقابلہ کرو، اور اگر چاہو تو اپنی خیر مناؤ اور واپس چلے جاؤ۔ وہ نا زبیر کا پہلی بہادری کا بڑا چرچا تھا، تو مقداد کی بھی شجاعت تھی، ان پر اتنی زبردست ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں پر ٹھہر ہی نہ سکے، اور 70 کے 70 بزدل اپنا سا منہ لے کر واپس مکہ بھاگ گئے۔ انہیں اتنی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اللہ کے 2 شیروں کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے ان کے بارے میں فرمایا، اے محمد، بے شک تمہارے تمام فرشتے آپ کے صحابہ میں سے ان دونوں پر فخر کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی بہادری پر فرشتے بھی جو ہے نا وہ فخر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہے، تو بہرحال جو ہے نا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا ان کی لاش جو ہے نا زمین جو ہے نا وہ سمٹ گئی۔ ایک واقعہ آخر میں وہ بیان کر کے اب بات کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ سعید بن عامر بن بھی موجود تھے، یہ غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں نا یہ ادھر ہی موجود تھے جب یہ شہید ہوئے نا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حالت کفر میں تھے، تو ان کے دل پر نا ان کی شہادت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ اچانک بے ہوش ہو جاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نا حمیص کا گورنر مقرر کیا، تو یہ نا مجلس میں بیٹھے بیٹھے نا بے ہوش ہو جاتے، غش آ جاتا، دوڑا پڑ جاتا، اور ان کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ غشی کی وجہ کیا ہے، کہ کیوں اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ بڑے حیران تھے ماجرا کیا ہے۔ آخر کار انہوں نے نا یہ شکایت حضرت عمر سے کر دی، وہ خلیفہ تھے، تو کہا کہ یہ جو ہے نا اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو سعید بن عامر نہ کسی کام کے لیے مدینہ آئے اچانک، گورنر تو تھے لیکن کام پڑ گیا ہوگا کہیں، تو مدینہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اب پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو میں ان سے خود ہی پوچھ لیا۔ انہوں نے کہ صحیح سے پوچھا، صحیح ہے، تمہیں اچانک کیا تکلیف لاحق ہوتی ہے، کیا تمہیں جنون تو نہیں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی تو فیصلہ کیا کہ اب راہ سے پردہ اٹھا دینا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بات آگے بڑھ چکی ہے کہ خلیفہ تک بات پہنچ گئی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین، یہ جنون والی کوئی بات نہیں ہے، پاگل جنون، اصل بات یہ ہے کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا جس بے دردی کے ساتھ، تو میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور میں اس وقت کفر کی حالت میں تھا، تو میں نے ان کی بد دعا بھی سنی تھی، تو اللہ کی قسم میرے دل میں جب بھی اس منظر کا خیال آتا ہے کہ کس طرح وہ 40 شرارتی بچوں نے نیزے مار مار کر ان کو شہید کیا، تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ خبیب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ یعنی کہ ایک بندے کو غم ہوتا ہے نا، وہ غم جو ہے نا میرے دل میں بیٹھ گیا، کن کا؟ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب ان کا غم مجھ پر بہت زیادہ چھا جاتا ہے تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل میں نا یہ سعید بن عامر جو ہے نا
ان کی محبت اور زیادہ ہو گئی کہ بھئی وہ تو حالت کفر میں تھے نا اس وقت، ایمان کی دولت تو بعد میں ملی، تو پھر ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن ان کو یہ تھا کہ میرے سامنے ان کو شہید کیا گیا تو میں کچھ نہیں کر سکا، یہ ہوتا اللہ کا خوف. ہاں جی. تو ان کا نا سید عمر بن خطاب ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ چاہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو علم ہنر میں بے مثال ہے تو وہ سعید بن عامر کو دیکھ لے. تو لو جی یہ واقعہ ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، یہ ہم نے دوبارہ یہ واقعہ ریکارڈ کروایا ہے آواز کی وجہ سے. تو یہ ہے 125 نمبر ریکارڈ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.